عمران خان نے وزیر اعظم کا کفایت شعاری پروگرام مگرمچھ کے آنسو بہانے کے مترادف قرار دے دیا۔ 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کرائے جانے کا دعویٰ۔ عوام کو پاگل نہ بنائیں، باہر رکھا ہوا چوری کا پیسہ واپس لائیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا جوابی وار۔ جیل بھرو تحریک پر کارکنوں کو خراج تحسین۔ تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے۔ کفایت شعاری پروگرام کے تحت وفاقی وزراء، مشیروں اور معاونین کا تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا اعلان۔ بجلی، گیس اور پانی کے بل ذاتی جیب سے ادا کیے جائیں گے۔ وزراء ملک اور بیرون ملک سفر صرف اکانومی کلاس میں کریں گے۔ جون 2024 تک سرکاری سطح پر لگژری گاڑیاں خریدنے پر پابندی۔ سیکیورٹی کے لیے استعمال گاڑیاں بھی واپس لے لی جائیں گی۔ توشہ خانے کا ریکارڈ پبلک کرنے اور آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ نہ بنانے کا بھی فیصلہ۔ توانائی کی بچت کے لیے گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح 7:30 بجے کھولنے کا اعلان۔ ملک بھر میں مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ پابندی کی خلاف ورزی پر بجلی کاٹ دی جائے گی۔ تقریبات میں ایک بار پھر سنگل ڈش کی پابندی۔ سرکاری ملازمین کو ایک سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ 1000 گز سے بڑی رہائش گاہیں فروخت کرنے کا فیصلہ۔ عسکری اداروں نے غیر جنگی اخراجات کم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم چند روز میں آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پانے کے لیے پرامید۔ مزید مہنگائی کے لیے بھی تیار رہنے کا انتباہ۔ غریب عوام کے لیے سبسڈیز جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز میں 25% اضافے کا اعلان۔ آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے۔ صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے صدر کی جانب سے 2 صوبوں میں انتخابات کا اعلان غیر آئینی قرار دے دیا۔ ماضی میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کرنے پر سوال۔ صدر مملکت کو خط لکھنے سے متعلق کابینہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تحریک انصاف کی لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، عمر سرفراز چیمہ، جمشید اقبال چیمہ اور کئی کارکنان نے گرفتاری دے دی۔ ہجوم کے تھانہ سول لائن کے موبائل توڑنے پر اہلکار وین چھوڑ کر فرار۔ پولیس کی جانب سے کارکنان کو پرزنر وینز میں بیچنے کے اعلانات۔ لوگ خود سے پولیس وین میں جا کر بیٹھ گئے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ پولیس کا موقف۔ گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو کیمپ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ دفعہ 144 اور 16 MTO کے تحت کارروائی کا امکان۔ مال روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال۔ زمان پارک جانے والے راستے بھی کھول دیے گئے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا مرحلہ کل پشاور سے شروع ہوگا۔ سابق اسپیکر اسد قیصر اور دیگر رہنما گرفتاری دیں گے۔ تیسرے مرحلے میں پرسوں راولپنڈی سے شیخ رشید اور دیگر گرفتاری پیش کریں گے۔ جیل بھرو نہیں، جیل بچو تحریک۔ مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کا اقدام کرپشن کیسز سے بچنے کا ہتھ کنڈا قرار دے دیا۔ عمران خان خود زمان پارک کے بنگر میں اور بچے برطانیہ میں عیش کر رہے ہیں، عوام کو کہتے ہیں جیل جائیں۔ وزیر اطلاعات کے بار۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو اپنی گرفتاری بھی پیش کرنے کا مشورہ۔ صدر کو اختیار نہ ہونے کا عذر، لیکن الیکشن کمیشن خود بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ پر کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سارا دن آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد بتا دیا کہ صدر مملکت کو صوبائی اسمبلی کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ میں سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر 3 اپیلیں مسترد۔ بطور وزیر اعظم عمران خان چاہتے تو سائفر پر کمیشن بنا سکتے تھے۔ سائفر پبلک کرنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہے۔ وزیر اعظم دنیا سے تعلقات ختم بھی کر سکتے ہیں، عدلیہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ خیبر پختونخوا میں میگا کرپشن کیسز پر فوری ایکشن کی تیاری۔ قائم مقام چیئرمین نیب کی زیر صدارت پشاور میں اہم اجلاس۔ بی آر ٹی، مالم جبہ، ہیلی کاپٹر، بلین ٹری سونامی اور محکمہ صحت کے کیسز کا جائزہ۔ بارکھان میں ماں اور 2 بیٹوں کے قتل کے خلاف مری قبائل کا دوسرے روز بھی کوئٹہ میں لاشوں سمیت دھرنا۔ شہر بھر میں ہڑتال، کاروباری مراکز بند رہے۔ بارکھان میں سردار عبدالرحمان کھیتران کے گھر پر چھاپا، 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔
पुलिस की मुद्दियत में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सानिहा बार खान के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। हैदराबाद, जाफराबाद और हब में एहतजाजी मुजाहरे। बार खान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह बंद। मुजाहिरीन का बलूचिस्तान के वजीर मुआसला सरदार अब्दुर्रहमान के थरान को गिरफ्तार करने और मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। क्वेटा के कबायली जरगे में वाक़े पर अफसोस का इजहार। मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। चीन के तरक्याती बैंक का $70 करोड़ देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने इसी हफ्ते रकम स्टेट बैंक मुंतकली का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। दोस्त मुल्क के इक़दाम से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुस्तहकम होंगे। अमरीकी करेंसी में मजीद 61 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $261.90 का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 218 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,167 पॉइंट्स पर बंद। ग्रैब ने सरदर्द और बुखार की अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया। पैरास्टामोल 500 mg गोली की कीमत ₹2.67 मुकर्रर। पैरास्टामोल कैफीन की एक गोली ₹3.32 की हो गई। नई कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के आला सतह वफ्द का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दौरा अफगानिस्तान। वफ्द की अफगान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखवंद के अलावा वज़ीर दिफा और दाखिला से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खतरे, कलादम TTP और दौलत इस्लामिया से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक का दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। बानी MKM की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। शहरी आफ्ताब बकाई की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और पैमरा फरीक बैरून मुल्क मुलाजमत के बाद वतन पहुंचा तो पता चला तकरीर पर पाबंदी है। दरख्वास्त गुजार। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमेटी तश्कील दे दी। दौरान समात असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन के रवैये पर इलेक्शन मेंबरान बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतजामी अफसर को ओहदे से हटाने का हुक्म। किसी को मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर वार। सईद गनी का जमात इस्लामी को मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। खुदकुश हमला आवर साथी और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। सेनवॉन में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में दहशतगर्द हलाक। CTD पेशावर के एक्शन में अफगानिस्तान से आने वाला मुबैना दहशतगर्द मारा गया। 5 भत्ताखोर गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बनाने का फैसला। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार और दीगर की बरीयत के खिलाफ अपीलें सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में PSL का टाकरा। कराची किंग्स के मुल्तान सुल्तान्स के 197 रन्स हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। मोहम्मद रिजवान मुल्तान के सुल्तान। विकेट कीपर बैटर ने कराची किंग्स के बॉलर्स की दुर्कत बना दी। धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 60 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी। रिजवान ने PSL में पहली बार सेंचुरी करने का एजाज हासिल कर लिया।